دل میں ایسا عشق محبوب خدا پیدا کرو، یعنی گھر گھر میں غلام مصطفیٰ پیدا کرو۔ اور جناب قاری معین الدین صاحب قبلہ نے ایک بہترین خطاب فرمایا، گویا کہ وہ یوں کہہ رہے تھے، ساری دنیا پر کرو گے راج اللہ کی قسم، بس عمر فاروق جیسا حوصلہ پیدا کرو۔ ساری دنیا پر کرو گے راج اللہ کی قسم، بس عمر فاروق جیسا حوصلہ پیدا کرو۔ اور چاہتے ہو گر زمانے کے یزیدوں سے نجات، دوست کو ہر ہر قدم پر کربلا پیدا کرو۔ چاہتے ہو گر زمانے کے یزیدوں سے نجات، دوست کو ہر ہر قدم پر کربلا پیدا کرو۔ اب آئیے پھر خیالات کے پر لگا کر کے پرواز کریں اور مشرق سے جانب مغرب اس دہلیز کو اپنا نشیمن بنائیں جہاں پر گنبد خضرا ہے، جالیہ مبارک ہے، وہ دہلیز جہاں پہنچنے کے بعد اللہ کے مقدس ولی اپنی سانسوں کو روک لیا کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں، اے خاک مدینہ تو ہی بتا، رکھوں گا بھلا میں کیسے قدم، تو خاک درے سرکار کی ہے آنکھوں سے لگائی جاتی ہے۔ اور جس سرزمین پر پہنچنے کے بعد بریلی کے امام سیدی سرکار اعلیٰ حضرت یوں کہتے ہیں، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ اسی سرزمین پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما ہے۔ آئیے اسی بارگاہ مقدسہ میں نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش فرمانے کے لیے آج کے ہماری اس محفل مبارکہ کے ہم خصوصی نعت خواں کو پیش کریں، جس سے میری مراد جناب محمد شریف صاحب پالوی ہے۔ اگر ہم موجودہ وقت میں ایک نظر ڈالے سرسری طور پر، اللہ حفاظت فرمائے، میں سبوں کی تو بات نہیں کرتا، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو فیشن کے طور پر نعت پڑھتے ہیں۔ مگر یاد رکھیے گا دوستوں، فیشن کے طور پر نعت پڑھی گئی، اس سے لوگوں کی جیبوں سے تو نوٹ نکالے جا سکتے ہیں مگر کسی کی آنکھ سے آنسو نہیں نکل سکتا۔ مگر جو نعت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر سمجھ کر کے پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس نعت پڑھنے پر بھی بندے کو عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیں، اگر کوئی بندہ حضور کا ذکر سمجھ کر، عبادت سمجھ کر کے نعت پڑھتا ہے، پھر اسے وہ ملا کرتا ہے جو کسی کو نہیں ملا کرتا۔ پوچھے امام بوسیری سے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی نعت پڑھنے پر ملتا کیا ہے؟ امام بوسیری کہتے ہیں، 12 سالوں تک تقریباً میں بیمار رہا، جب لوگوں نے مجھے کہہ دیا کہ لا علاج ہے، اب اس کا علاج نہیں ہوگا، چند ہی دنوں کے اندر یہ انتقال کر جائے گا، گھر والے رونے لگے، بے چینوں بے قرار ہوئے، سب کو سلا دیا، تسلی دے کر فکر کیوں کرتے ہو، ابھی ان ڈاکٹروں نے مجھے لا علاج بتایا ہے، میرے مصطفیٰ نے لا علاج تھوڑی بتایا ہے۔ خیر، سب کو سلا دیا اور اپنا تعلق مصطفیٰ جان رحمت سے جوڑ لیا، اپنا تعلق مدینے سے جوڑ لیا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت پیش کرنے لگے۔ سبحان اللہ، جب انہوں نے حضور کی بارگاہ میں نعت پیش کی، مصطفیٰ جان رحمت نے کرم فرمایا، حضور نے اپنی زیارت سے مشرف فرما دیا۔ آقا تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، بوسیری ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہماری نعت پڑھ رہے تھے ذرا پھر سے سنائے۔ عرض کرتے، یا رسول اللہ، کئی ساری لکھی کئی پڑھی، کون سی سناؤں؟ ارشاد فرمایا، میرے آقا نے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھ رہے تھے وہی پھر سے سناؤ۔ سنایا، میرے آقا ارشاد فرماتے، بوسیری تم نے ہمیں ہماری نعت سنائی ہے، اب ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم تمہیں انعام عطا کریں۔ رونے لگے، آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگے، یا رسول اللہ، تقریباً 12 سال ہو گئے بیمار ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے شفا عطا کر دیں۔ میرے نبی مسکرائے اور ارشاد فرمایا، بوسیری ہمارا دل تو یہ چاہتا تھا کہ ہم تمہیں اپنی چادر عطا کریں۔ تو عرض کرتے امام بوسیری، یا رسول اللہ علیہ السلام، میں نے کسی مجبور سے تھوڑی مانگا ہے، میں نے تو مختار سے مانگا، اور کیسے مختار سے مانگا؟ تو حضور تاج الشریعہ کہتے ہیں، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا
سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ آقا میں نے کسی مجبور سے نہیں مانگا، میں نے تو ایسے مختار سے مانگا ہے جو ایک ہی محفل میں اپنے 10 صحابہ کو جنت کی بشارت عطا کر دیا۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ شفا میرے مانگنے سے دے دیں اور چادر آپ اپنے کرم سے عطا فرما دیں۔ سبحان اللہ، میرے آقا نے اپنی چادر بھی عطا فرمائی اور اپنا مبارک ہاتھ، وہ مبارک ہاتھ میرے امام نے کہا ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ وہ مبارک ہاتھ جب امام بوشیری کے بدن پر پھیرنا شروع کیا، امام بوشیری کہتے ہیں ہاتھ لگتا رہا، مصطفیٰ کے مبارک ہاتھ کی برکت سے بوشیری کو شفا ملتی چلی گئی۔ تو آپ دیکھیں جب نعت خدا کی عبادت سمجھ کر کے پڑھی جاتی ہے تو پھر یہ کرم ہوتا ہے۔ شیخ سعدی حضور کی نعت لکھنے کے لیے بیٹھے، بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالی، 3 مصرے لکھے، چوتھا آ نہیں رہا تھا اسی خیال میں کہ کیا لکھوں کیا لکھوں کیا لکھوں، آنکھ لگ گئی، خواب میں میرے نبی تشریف لے کر کے آ گئے۔ سبحان اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دعا کیا کرو اللہ کسی رات خواب میں ہمیں بھی مصطفیٰ جان رحمت کی زیارت عطا فرمائے۔ حضور تشریف لے کر کے آئے، ارشاد فرمایا سعدی کیا کر رہے ہو؟ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کی نعت لکھنے کے لیے بیٹھا، 3 مصرے ہو گئے، چوتھا نہیں رہا۔ فرماتے ذرا سناؤ۔ شیخ سعدی عرض کرتے بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ میرے نبی نے فرمایا سعدی پھر پڑھو، پھر پڑھا بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ نبی ارشاد فرماتے سعدی کیوں نہیں کہتے ہو صلو علیہ وآلہ؟ جب نعت عبادت سمجھ کر کے پڑھی جاتی ہے تو نعت لکھنا شیخ سعدی شروع کرتے اسے مکمل مصطفیٰ جامع رحمت فرمایا کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے کئی سال ہو گئے اس ذات کو دیکھتے ہوئے، اتنی دنیا جناب محمد شریف صاحب پالی کے نام سے جانتی ہے۔ نعت شریف اس انداز میں پڑھتے ہیں کہ لوگوں کی جیبوں سے نوٹ نکلے یا نہ نکلے مگر آنکھوں سے مصطفیٰ جان رحمت کے مدینے کی یاد میں آنسو نکل جایا کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ جو انداز ان کا آج کے تقریباً 10 12 15 سال پہلے ہوا کرتا تھا، اسی انداز سے آج بھی مصطفیٰ جان رحمت کی نعت پڑھتے ہیں۔ تو آئیے اسی ثنا خان سے ہم نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنیں، اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور مہمان کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، بلبل باغ مدینہ جناب محمد شریف صاحب پالوی، اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ